آج سیدنا آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو کہ نبی ہیں ان کا قصہ بیان کریں گے۔ اور آپ کا ذکر، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ببلیکل جو ٹیکسٹ ہے اس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام، چونکہ یہ نبی ہیں اس لیے ہم ان کی بھی تکریم اسی طرح کرتے ہیں اور قصص الانبیاء میں ان کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہم سے پہلے والے علماء کرام ہیں، بزرگ ہیں، وہ تمام حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں قرآن حکیم میں ایک اشارتاً ذکر ضرور موجود ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ میری کوشش ان پروگرامز میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قصے وہ والے بیان کیے جائیں جو قرآن حکیم میں ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ قرآن حکیم کے متن کے قریب ترین رہ کر قصہ بیان کیا جائے، تاکہ وہ جو عوام الناس کے ذہنوں میں ہوتا ہے، طرح طرح کے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں آئیڈیاز اور کانسیپٹس، وہ غیر قرآنی کانسیپٹس وہ نہ ان کے ذہنوں میں جگہ بنائیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کے ٹیکسٹ کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تو ادھر بھی کوشش یہ کریں گے قرآن حکیم کے ٹیکسٹ سے کوئی ایک حوالہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کو سیٹھ بھی کہتے ہیں، اور سیٹھ بھی اسی لفظ کی ہی ایک شکل ہے، کہا یہ جاتا ہے۔ تو اور آپ نے سنا ہوگا کہ ویسٹ میں بعض مردوں کا نام سیٹھ ہوتا ہے، تو وہ سیس بولتے ہیں ٹی ایچ کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا عطا کردہ۔ ان کا نام اس لیے یہ رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ آدم و حوا بہت مغموم رہنے لگے ہیں، کیونکہ قابیل نے حابیل کو عین جوانی میں قتل کر دیا، اور وہ بڑے عزیز تھے ان کو یہ والے فرزند، کیونکہ نیک تھے، متقی تھے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے بہت قریب تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شیس علیہ السلام کی صورت میں ایک تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ ان کو ملا جب آپ حضرت آدم علیہ السلام 130 سال کے تھے، 130 ایئرس، 130 سال کے۔ تو بہرحال آپ نے بڑے دل و جان سے اس بچے کی حفاظت کی، اس کی تربیت کی، اور اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور یہ بھی بڑے لاڈ پیار میں پلنے والے لیکن دانا اور بینا تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، کہ بہت سارے علوم جو ہے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے تو تمام علوم کا منبع ذات باری تعالیٰ ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے حواس ہیں، ان کا مشاہدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کا یہ ایک معمول تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے واقعات پوچھتے تھے، اور تعلیمات جو الہی ہیں، تعلیمات الہی، ان کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اور آپ بھی ان کی تربیت انہی خطوط پہ کرتے تھے کہ ان کو تقویٰ سکھایا اور ان کو پرہیزگاری سکھائی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ان میں ڈالا گیا۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جو حضرت حابیل علیہ السلام میں وہ خوبیاں تھیں، آپ چونکہ فرزند ہیں اور آدم علیہ السلام کو بہت پیارے تھے حضرت حابیل علیہ السلام، تو اس لیے ہم ان کی تکریم کرتے ہیں۔ البتہ یہ نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں یہ نبی ہیں۔ تو حضرت شیس علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آل قابیل یہ بھی ظاہر ہے بہت زیادہ طاقت میں تھی، اور اسی طرح کے جو شیطان کے بہکاوے میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان نے سے کہا کہ تم پکڑے جاؤ گے اور حضرت آدم علیہ السلام بہت غصہ کریں گے، تو لہٰذا تم ادھر سے فرار ہو جاؤ، تو وہ مفرور تھا وہاں سے۔ تو بہرحال قریبی علاقہ تھا، اور وہاں پہ یہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا اس نے اپنے، اور اس کی آل اولاد نے، وہ باقاعدہ ایک قوم سمجھ لیں، ایک صورت بن گئی نا، قبیلہ بن گیا وہاں پہ۔ لیکن اس قبیلے کا وہی کام تھا، لہو و لعب اور بدکاری اور جھوٹ اور بت پرستی تک یہ لوگ آگے تھے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کو انہی پہ مبعوث کیا گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ میرے والد کی تربیت نہیں ہے، ان کی تعلیمات مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی طرف سے یہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ چاہیے آپ کی طرف سے، یہ والے جو اعمال ہیں یہ اعمال درست نہیں ہیں، یہ جو قابیل کی ذریت ہے اس کو یہ بتاتے تھے۔ لیکن قابیل جو ہے اس کی ذریت جو ہے وہ ظاہر ہے ڈٹی رہی۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ شیطان کی یہاں پہ انٹری ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے
کہ ایک نوجوان بے روزگار کا روپ دھار کے ادھر حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے میں آتا ہے، آپ کی قوم میں، اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے جاب چاہیے، تو اس کو جاب مل جاتی ہے، اور جاب ملتی ہے تو ان میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پہ رہنے کے بعد اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے۔ کاروائی کیا؟ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس بناتا ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس بناتا ہے، بعضوں نے یہ کہا کہ اس نے بانسری بنائی اور بجائی، اور بعضوں نے کہا کہ اس نے ڈھول بنایا اور بجایا، لیکن ایسے ردھم کے ساتھ اور ایسے دل نشیں انداز میں کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو ان کے جو نمایاں لوگ تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ میوزک کا سہارا لیا، اور نوجوان جو تھے وہ اس کی طرف راغب ہوئے۔ اب تھا تو یہ شیطان، تو راغب ہوئے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں وہ فلاں جگہ پہ میری قوم ہے، تو وہاں پہ چلیں، وہاں پہ تو بہت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں جاتا ہوں، وہاں پہ تو باقاعدہ اس کا ایک دن مقرر ہے، میلہ ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پہ جا کے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو اس نے وہاں اپنے جو حضرت شیث علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے نوجوانوں کو بھٹکایا، گمراہ کیا، اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کو تیار کر لیا۔ تو جو حضرت شیث علیہ السلام کے لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، جو ظاہر حزب الشیطان کے ساتھ آپ میل جول نہ رکھیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ کیسا لا آف دی کریٹر ہے، اللہ کا کیسا قانون ہے، ہمیں ہمارے ہی کزن سے ملنے سے روک رہا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، ہمیں جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ قابیل کی ذریت ہے، اور قابیل نے ناحق قتل کیا تھا اپنے سگے بھائی حابیل کا۔